ہمارے ہاں ایک شاگرد تھے. ایک دفعہ اس طرح ہوا نا کہ مجھے میرے سپروائزر نے کال کی کہ افغانستان سے آپ کے ایک دوست آئے, آپ سے ملنا چاہتے. میں نے اس کو کہا اس کو لے کر آئے. وہ شاگرد آئے, وہ اپنے ساتھ کچھ گفٹ لے کر آئے تھے افغانستان کے, اور بیٹھ گئے اور رونے لگے. میں نے اسے سوال کیا کہ رونے کی وجہ کیا ہے, کیوں آپ رو رہے؟ کہتے یہ آنسو خوشی کی ہے. اچھا, میں نے کہا آگے بات کریں. اس سے کہا کہ آج سے تقریباً 5 سال پہلے جب میں یہاں پہ پڑھتا تھا, تو جب میں نے یہاں سے ایک ڈپلوما حاصل کیا تو آپ کے آفس میں آیا اور آپ سے میں نے ایک سوال کیا کہ استاد جان یہ اگنسیت کو افغانستان کے تھے, فارسی میں اس نے پوچھا اگنسیت یا ایڈوائس, آپ ایک نصیحت کریں. مجھے افغانستان کے بگرام ایئر بیس میں ایک کینیڈین کمپنی ہے کنسٹرکشن کی, ادھر مجھے نوکری ملی. میں نے اس کو ایک لفظ بتایا, میں نے کہا جاؤ قدرت کے ساتھ اپنا بینک اکاؤنٹ کھولو. اس نے سوال کی قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ کیا ہے؟ میں نے کہا جو تمہیں معاش ملتی ہے, تنخواہ ملتی ہے, جتنے گھنٹے تم کام کرتے ہو عادت ڈال دو کہ جتنا تمہیں معاش ملتی ہے نا اسے 2 گھنٹے اضافی کام کرو. کہتے پھر؟ میں نے کہا پھر جس آفس میں تم کام کرتے ہو اپنے ارد گرد دیکھ لو کس کو ہیلپ کی ضرورت ہے, اس کی ہیلپ شروع کرو. کہتے پھر؟ اور میں نے کہا جو تمہیں کام ملا ہوا ہے اس میں دل و جان سے ہارڈ ورک کرو, کوئی چھٹی نہ کرو, ریگولر آنا شروع کرو. کہتے پھر؟ میں نے کہا یہی قدرت کا بینک اکاؤنٹ ہے. کہتے اس اکاؤنٹ میں ہوتا کیا ہے؟ میں نے کہا تم جو کما رہے ہو وہ تو تمہیں اپنے کام کا مل رہا ہے, یہ جو اضافی تم کام کر رہے ہو نا یہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو, قدرت کو تم قرض دے رہے ہو. کہتے مجھے واپس ملے گا کہاں پر, کیسے؟ میں نے کہا تمہیں ایک ایسی سچویشن میں مل جائے گا کہ یہ تمہیں حیران کر کے رکھ دے گا. آپ نے نصیحت مانگی, میں نے دے دی کہ جاؤ قدرت کے ساتھ پازیٹیو بینک اکاؤنٹ کھولو, اپنے اکاؤنٹ قدرت کے ساتھ کھولو. وہ بچہ 3 سال بعد واپس آیا اور اس نے جب اپنی رودات سنائی کہ جب آپ نے کہا تھا کہ قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ بک کھولو, میں وہی کرتا رہا. آج وہ جس کمپنی میں ملازم بن کے گیا تھا اس کا مالک بن کے آ رہا ہوں واپس 3 سال کے کم ترین عرصے میں. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا اچھا بتاؤ ہوا کیا ہے؟ کہتے میں ادھر بگرام ایئر بیس میں ایک کنسٹرکشن کمپنی میں CRO لگ گیا, کسٹمر ریلیشن شپ آفیسر. کام میرا یہ تھا کہ جو بھی پشتوں میں کال آتی ہے, دری لینگویج میں کال آتی ہے, اس کو سنو اور اس کی ترجمہ انگریزی میں انگریز کو بتاؤ. کہتے میرا رائٹ میں اکاؤنٹ سیکشن میں ایک بندہ تھا, اکاؤنٹنٹ تھا, فائنینشیل انفلو آؤٹ فلو کو مینج کرنے والا تھا. رائٹ لیفٹ سائڈ پہ مٹیریل اور HR آفیسر کا ایک بندہ تھا, کتنے مزدور آئے, کتنے مزدور چلے گئے, کتنا مٹیریل آ گیا, کتنا مٹیریل, یہ دونوں میرے کولیگز تھے, رائٹ اور لیفٹ میں ان کے آفیسز تھے, میں بالکل درمیان میں بیٹھا ہوا تھا. کہتے پہلے دن جب میں اپنے آفس میں بیٹھ گیا آپ کی بات یاد آ گئی. کہتے میں نے گھڑی کو دیکھا, افغانستان میں صبح 5:30 بجے ورکنگ آورس شروع ہو جاتی ہے, 5 بجے آفس جاتا تھا, 3 بجے چھٹی ہوتی تھی. کہتے میں چھٹی کے بعد بھی ادھر ٹھہرتا تھا. آپ نے کہا تھا کہ جو تمہیں تنخواہ ملتی ہے جتنے گھنٹوں کی وہ تو تم کرو, لیکن اگر اضافی کام کر سکتے ہو تو وہ بھی کرو, اور رائٹ اور لیفٹ میں کسی کو مدد کی ضرورت ہی تو وہ بھی کرو. کہتے 2 دن اپنے آفس چلا گیا, نو ہاو ہو گئی. اگلے دن میں نے رائٹ سائڈ کے آفس میں بندے کو بتایا کہ الگ کس خدمتی نمات ویلش, اگر کوئی کام تمہارا ہو تو مجھے بتاؤ. کہتے اگلے دن وہ اتنے فائل لے کر آیا, میرے ٹیبل پر رکھ دیا کہ ہاں خدمت ہے یہ کرو. کہتے وہ کام میں نے کر دیا. لیفٹ سائڈ کے بندے کو ویسے میں نے کہا کہ الگ کسکاری خدمتی مات ویلش, اگر آپ کا کوئی کام ہو مجھے بتا سکے. اگلے دن وہ بھی اتنے فائل لے کر آیا اور میرے ٹیبل پہ چھوڑ کے چلا گیا کہ یہ کام کرنا ہے, ڈیبٹ کرنا ہے اور کریڈٹ کرنا ہے, یہ اس کے پیچھے ڈالنا ہے, وہ اس کے پیچھے ڈالنا ہے. کہتے میں 2 سال تک رائٹ اور لیفٹ ان دونوں کا کام بھی کرتا رہا, اپنا کام بھی کرتا رہا, کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ قدرت کے ساتھ میرا ایک پازیٹیو بینک آف اکاؤنٹ بن رہا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ کہتے رائٹ اور لیفٹ میں ایک اور ایشو بھی تھا, نکمے تھے, نکٹو تھے, گدیڑے تھے, ٹائم پر نہیں آتے تھے, روزانہ بہانے بناتے تھے, تنخواہ کے پیچھے احتجاج کرتے تھے, ایک دوسرے کی باتیں سناتے تھے, اپنے کام میں انٹرسٹ نہیں لیتے تھے, یعنی کہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تھے. میں اپنی ذمہ داری بھی پوری کر رہا تھا اور ذمہ داری سے نکل کر رائٹ اور لیفٹ کا کام بھی کر رہا تھا. جتنی مجھے تنخواہ ملتی تھی وہ کام تو پورا کرتا تھا, اس کے بعد پوری کمپنی میں گھومتا تھا کہ کہیں پر کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو میں اس کا ہیلپ کرتا تھا, اور یہ یقین کرتا تھا کہ میں جو یہ ایکسٹرا کام کرتا ہوں اس کی تنخواہ تو مجھے ملتی نہیں. کہتے اکثر اوقات کمپنی میں لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ یار تمہیں جو تنخواہ ملتی ہے تم وہی کام کرو, تمہارا کیا کام ہے رائٹ کے ساتھ ہیلپ کرنا اور لیفٹ کے ساتھ ہیلپ کرنا, نہ کرو. لیکن میرے ذہن میں چونکہ یہ خیال تھا کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ تنخواہ تو میری دنیا کا جو بینک اکاؤنٹ ہے اس میں جا رہا ہے, لیکن جو اضافی کام کر رہا ہوں یہ قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. میرے استاد نے مجھے نصیحت کی تھی کہ قدرت کا بینک اکاؤنٹ بنتا ہے اور وہ پھر چھپڑ پھاڑ کے تمہیں بدلے میں واپس چیزیں دیتا ہے. تو میں نے کہا پھر؟ کہتے کورونا آ گیا. کہتے ہم تینوں آفیسر جو تھے, ہمارے اوپر ایک سپروائزر تھا. میں $900 تنخواہ لے رہا تھا, لیفٹ والا $900 لے رہا تھا, یہ بھی $900 لے رہا تھا. میرے ہارڈلی 2 سال ہوئے تھے, یہ 8 سال سے تھا, یہ 6 سال سے تھا. سامنے کا جو سپروائزر تھا ان کو کورونا ہو گیا اور وہ وفات پا گیا. کہتے جب وہ وفات پا گیا انگریز نے انٹر ڈپارٹمنٹ اناؤنسمنٹ کی کہ اگر اس پوسٹ میں کسی میں اہلیت ہے تو اس پوسٹ کے لیے اپلائی کرے. کہتے میں نے اپلیکیشن لکھی. کہ جب میں وہ اپلیکیشن لکھ رہا تھا نا تو رائٹ والا ہے نا وہ مجھے ایسی خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا نا کہ یہ بادشاہ رسائی کو, فارسی زبان دری زبان میں یہ بادشاہ رسائی کو, کہ اس کو دیکھو 2 سال ہوئے آیا ہوا ہے اور اب یہ سپروائزر بنے. مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ حق رائٹ والے کا بن رہا ہے. لیفٹ والے نے بھی عجیب سی نظروں سے دیکھ لیا کہ یہ تو میرا حق ہے اس پوسٹ پہ آنا, میرا
तो 8-9 साल हो गया इस कंपनी में। कहते अंग्रेज ने इंटरव्यू कॉल। अब जब अंग्रेज ने इंटरव्यू कॉल की, मेरी इंटरव्यू हो गई, मेरा टेस्ट हो गया, उसने मुझे सुपरवाइजर लगा दिया। कहते राइट और लेफ्ट दोनों आग बगोला हो गए। उन लोगों ने एहतजाज किया कि भाई मैं 6-7-8 साल से हूँ, ये बंदा काफी सालों से काम कर रहा है, जुम्मा 8 दिन तुम्हारे हुए नहीं है, 2 साल 1.5 साल तुम्हारे हुए नहीं है, तुम आए हो, तुम किस तरीके से हमारा सुपरवाइजर बन सकते हो। कहते कंपनी में एक कयास सा बिल्टअप हो गया। लेबर ने एहतजाज किया, 1 दिन 2 दिन तक काम रुक गया। कहते अंग्रेज परेशान हुआ। अंग्रेज ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और मुझसे पूछ लिया कि वाकई में आपका तो 2.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, क्या राज है कि तुम अपने काम को भी जानते हो, तुम राइट को भी जानते हो, तुम लेफ्ट को भी जानते हो, तुमको